الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. بات چل رہی تھی ان کے سوال نمبر 13 کی کہ غیر مقلدین کے نزدیک سونے چاندی کے زیور میں سود نہیں ہے. صحابہ کے اقوال ان کے نزدیک حجت نہیں, کوئی صحیح حدیث پیش کرنا چاہیے. تو اس پر ہم نے ابھی یہ بیان دیا ہے کہ صحابہ کے اقوال بھی ہمارے لیے حجت ہیں, تابعین کے بھی حجت ہیں, تبع تابعین کے بھی اقوال ہمارے لیے حجت ہیں, اور فقہا کے بھی اقوال حجت ہیں. لیکن درجہ بدرجہ جو بات ہمیں قرآن میں نہیں ملتی ہم حدیث سے لیتے ہیں, جو حدیث سے نہیں ملتی ہم صحابہ سے لیتے ہیں, جو صحابہ سے نہیں ملتی تابعین سے, تبع تابعین سے, ائمہ فقہا سے ہم لیتے ہیں. ہم سب کو جو ہے ہم درجہ بدرجہ سب کی بات کو ہم مانتے ہیں, لیکن ہم چلتے ہیں ترتیب سے. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ ہمارے نزدیک صحابہ کے اقوال حجت نہیں, یہ بات غلط ہے. رہا اس کا یہ سوال سونے چاندی کے زیورات میں سود نہیں, معلوم یہ ہوتا ہے اس نے مسئلہ وضاحت سے نہیں لکھا. اس سے غالباً مراد اس کی یہ ہے کہ جس وقت ایک آدمی زیور کا کاروبار, یعنی جو آدمی زیور بیچتا ہے مثلا بنا ہوا, تو اس کے متعلق یہ ہے کہ مثلا 10 تولے کا زیور ہے, 10 تولے کا زیور ہے بنا ہوا, اور اس نے اس کو بیچا ہے ایک گاہک کے پاس. تو ظاہر ہے کہ جس وقت وہ بیچے گا 10 تولے سونا اس کے جو لگا ہوا ہے, ایک تو 10 تولے سونے کی قیمت جو ہے اس سے وہ سونے کی حالت میں وصول کرے گا, جس طرح پہلے زمانے میں تھا دینار وغیرہ سے. تو 10 تولہ سونا سونے کے برابر میں لے گا اس سے, اور پھر اس کے بعد جو اس کی بنوائی ہے مثلا وہ بنوائی اس کی جتنی بھی بنتی ہے, مثلا 10 دینار کی بنتی ہے یا 5 دینار کی بنتی ہے, جتنے بھی بنتی ہے, تو وہ بھی سونے میں سے وہ بھی اس کو دینا پڑے گا. تو ظاہر ہے کہ اس نے جب یہ زیور سونے کا 10 تولے کا بیچا تو اس نے اس کی قیمت میں 12 تولے سونا اس گاہک سے اس نے وصول کیا. غالباً اس مسئلے کو جو فقہا نے اس مسئلے کو لکھا ہے غالباً اسی کو یہ کہنا چاہتا ہے. یہ بات علماء کے نزدیک جائز ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک قول ہے اس میں, لیکن امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ امام مالک کا قول غلط ہے, اور باقی تمام فقہا کے نزدیک یہ چیز صحیح نہیں. اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے برابر بیچو اور یدن بیدن بیچو, چاندی کو چاندی کے بدلے میں برابر بیچو, اور یدن بیدن ہاتھوں ہاتھ بیچو. اس کے اندر نہ تو یعنی ادھار جائز ہے اس میں, نہ ایک طرف سے ادھار نہ دونوں طرف سے ادھار, اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کمی پیشی بھی جائز نہیں. تو اس بارے میں امام جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, چنانچہ موطا مالک میں یہ روایت موجود ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا جناب میں سونے کا کاروبار کرتا ہوں, تو ایک آدمی میرے پاس آتا ہے, اور وہ آدمی تاجر ہے مثال طور پر, وہ ہے جلدی میں اس وقت تو سونے کے سکے چلتے تھے. تو وہ بولتا ہے کہ جناب میرے پاس یہ سونے کے سکے ہیں, میرے پاس یہ سونا ہے میرے پاس, یعنی ڈلی کی صورت میں, ٹکڑوں کی صورت میں, ڈلی کی صورت میں, یہ مجھ سے آپ لے لیں, لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس سے ڈھلوا لوں, وہ دینار بنوا لوں جو معین مقدار کے ہوتے تھے, میں وہ بنوا لوں سکے کی صورت میں. تو یہ اس کو آپ وزن کر لیں کتنا اس کا ہے, اور اس کے بدلے میں مجھے بنے ہوئے سکے دے دیں. آپ دینار جو بنے ہوئے ہیں یہ بغیر بنا لے لیں سونا مجھ سے, اور اس کے برابر جتنے بھی آپ کا یعنی دینار مجھے بنا لیں, اور اس کی مزید جو قیمت ہے وہ بھی میرے اس سونے سے آپ لے لیں, میرے اس سونے سے لے لیں. تو جس وقت اس نے جو ہے اس کے سونے کو رکھا ترازو کے ایک ترازو میں, اور دینار جتنے اس نے لینے تھے مثلا وہ رکھے دوسرے پلڑے میں, تو جتنا سونا جتنا دینار اس کا بنا ہوا اس کے پاس تھا, جتنا سونا تھا وہ مثلا 10 تولے تھا, 20 تھا, جتنا بھی تھا, تو اس نے اس کے مقابلے میں اس کے بدلے میں اس نے سونا لے لیا ڈیلی کی صورت میں, ٹکڑوں کی صورت میں. اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا برابر. اب اس کے بعد جو سونے کی گھڑائی ہے, جو اس نے سکوں کی گھڑائی جو لگی ہے, تو اب وہ بولے گا کہ بھی اس کے بدلے میں مثلا مجھے 2 تولے اور دے دو سونا, اور یا 3 تولے یا 4, جتنا بھی اس کا حساب بنتا ہے اس حساب بنا کے وہ دے دے گا. تو کہتے ہیں وہ قیمت جو ہے قیمت کے طور پر بھی وہ اس میں جو ہے سونا لیتا ہوں ان سے, کیونکہ چلتے سونا تھا اس وقت, سکے بھی سونے کے چلتے تھے. تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہ, یہ تم نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب سونے کو سونے کے بدلے بیچو, کیونکہ قیمت میں بھی تم سونا لے رہے ہو, قیمت جو قیمت لے رہے ہو تم وہ بھی سونا لے رہے ہو, اور جو چیز تم دے رہے ہو وہ بھی سونا ہے.
تو اس وجہ سے دونوں طرف سے سونا ہے برابر برابر بیچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس کی اجرت یا اس کی مزدوری کسی دوسری چیز سے لو، مثلا چاندی سے لو یا کسی اور جنس سے تم لے سکتے ہو، لیکن سونے سے تم اضافہ اس سے نہیں لے سکتے. اس نے کہا جناب پھر ہم تمہارا تو کاروبار ہی نہیں چلے گا، ہم کیا کریں، کس طرح کریں؟ تو وہ شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی چلتے رہے، وہ شخص بھی پیچھے پیچھے آپ کے چلتا رہا، یہی بار بار سوال کرتا رہا. تو عبداللہ بن عمر غالباً سواری آپ کی کھڑی تھی باہر، جس طرح کی روایت میں آتا ہے. تو عبداللہ بن عمر پہنچے جب وہاں تو کہنے لگے اللہ کے بندے ھذا عہد نبینا الینا، یہ ہمارے نبی کی وصیت ہے ہم کو، وعہدنا الیکم، اور ہماری وصیت تم کو بھی یہی ہے. پھر عبداللہ بن عمر اپنی سواری پر سوار ہو کر چلے گئے اور کہا کہ تم نہیں کر سکتے، اس سے اضافہ تم زیادہ نہیں لے سکتے. بہرحال اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اگر یہ کسی نے لکھا بھی ہے کہ اس میں سونا اضافہ میں لے سکتا ہے آدمی، اس کی قیمت اسی جنس سے لے سکتا ہے جو جنس وہ بیچ رہا ہے، تو یہ مسئلہ غلط ہے، بلکہ اس کی قیمت اس کو کسی دوسری چیز سے دینی چاہیے. مثلا جس وقت آپ نے انگوٹھی بنائی یا زیور بنایا سونے کا، آپ اس کی قیمت چاندی میں دیں اس کو، یعنی جتنے پیسے اس کے بنتے ہیں بنوائی کے، تو چاندی کی صورت میں آپ اسے دے سکتے ہیں. چاندی کے سکے ہیں تو وہ دے دیں، چاندی کے سکے ہیں وہ دے دیں. لیکن آج کل تو کرنسی نوٹ ایک ہی بنتا ہے، آج کل تو یہ مسئلہ ہی گڑبڑا ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ جو کہا کہ زیورات کی خرید و فروخت میں سود واقع ہوتا ہے، یعنی غیر مقلد کے نزدیک سونے چاندی کے زیور میں سود نہیں، یہ بات غلط ہے، بلکہ ہے اس کے اندر صحابہ کے اقوال ہمارے لیے حجت ہیں. اس وجہ سے ہم نے عبداللہ بن عمر کا جو جہاں قول پیش کیا ہے، اور اس پر حافظ امام ابن البر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس پر امت کا اجماع اور امت کا اتفاق ہے اور یہ قطعی طور پر جائز نہیں. اس لیے ہم نے لکھا ہے سونے و چاندی کے زیورات کی خرید و فروخت میں بھی سود واقع ہوتا ہے جب دونوں طرف ایک ہی جنس ہو، یعنی دونوں طرف سونے کا زیور ہو یا چاندی کا، یا ایک طرف سونے کا زیور ہو دوسری طرف سونے کا سکہ دینار ہو یا سونے کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو، تو ان کی بے میں برابری شرط ہے. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر امت کا اجماع نقل کیا ہے. اس مسئلے میں معاویہ بن ابی سفیان کا اختلاف مذکور ہے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کسی غزوے میں کچھ برتن سونے کے ان کو ملے، کیونکہ ایرانی وغیرہ یہ لوگ سونے کے برتن استعمال کیا کرتے تھے، تو سونے کے برتن ان کو ملے. تو انہوں نے فرمایا جاؤ یہ سونے کے برتن جو ہے لوگوں کو بیچ دو، ان کے وظائف میں، یعنی جب ان کے وظیفے نکلیں گے، جو لوگوں کو وظائف دیتے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو جا کے بیچ دو، اور جب ان کے عطیات نکلیں گے یا ان کے وظائف نکلیں گے تو ان سے قیمت وصول کر لیں گے. تو اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ایک طرف وہ سونا دے رہے ہیں ان کو اور دوسری طرف اس کی قیمت ادھار ہے، تو یہ بھی منع ہے. تو اس وجہ سے جب یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف اس میں مذکور ہے، اور امام مالک سے بھی اسی طرح کی روایت ہے، مگر امام ابن عبد البر نے کہا امام مالک کی یہ روایت غلط ہے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبادہ بن صامت صحابی نے اختلاف کیا. جس وقت انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سنا کہ جو بیچ رہے ہیں برتن کو، سونے کے برتن کو، تو عبادہ بن صامت وہیں شام میں تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سود ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ممبر پر یعنی آئے بیٹھے اور لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگے بعض لوگ ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسی بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہیں سنی. تو عبادہ بن صامت نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے، میں بیان کرتا رہوں گا، اس کو بیان کرتا رہوں گا، خواہ مانے نہ مانے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے. تو پھر یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا مدینے آئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا عبادہ کیوں آئے تم؟ تو انہوں نے کہا میرا جھگڑا ہو گیا. کس سے؟ معاویہ سے. تو انہوں نے کہا کس مسئلے میں؟ تو انہوں نے جب یہ مسئلہ بتایا تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ کو لکھا کہ تم اپنے قول سے باز آ جاؤ اور عبادہ بن صامت کو مت چھیڑو. اور یہ معاویہ کو لکھا کہ اس کی حکومت تمہارے اوپر، تمہاری حکومت اس کے اوپر نہیں ہے، یہ وہاں آزاد رہیں گے، براہ راست میرے مسئول ہوں گے یہ، لہذا جو بھی اللہ کے نبی کی حدیث بیان کریں گے وہ مقصد یہ ہے کہ اس کے مسئول وہی ہوں گے. تو اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا. اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ابو درداء نے ان سے اختلاف کیا. اس لیے امام ابن البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستذکار صفحہ 198 جلد 19 میں ابن عمر کی حدیث ذکر کی ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. بہرحال یہ سونے چاندی کا یہ جو مسئلہ ہے یہ اسی طرح ہے کہ زیور کی جو ہے قیمت اس قیمت میں یعنی دونوں طرف سے ایک جنس ہو تو برابری شرط ہے، اضافہ اس میں جائز نہیں ہے.